اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اکبر الہ کی نظم نئی تہذیب کا باقی حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان اشعار کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکبر الہ اپنے ان اشعار میں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان اشعار کی تشریح دیکھیں گے، یہاں پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، ہم ان کے معنی دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے ناآشنا. اس کے معنی ہیں ناواقف، جس کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو. اس کے بعد لغات مغربی، اس کے معنی ہیں مغربی زبان، یعنی دوسرے ملکوں کی زبان. بازار کی باقا اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں عام بول چال. اسی طرح سے اور ایک لفظ ضم ہے جس کے معنی ہیں جذب کرنا، کوئی چیز اپنے آپ میں جذب کرنا، اس کو ضم کہتے ہیں. پھر معیار ہے، معیار کے معنی ہیں درجہ. اور پھر تغیر، جس کے معنی ہیں تبدیلی یا بدلاؤ. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے حس، جس کے معنی ہیں خیال یا فکر. اور پھر اور ایک لفظ ہے غم، جس کے معنی ہیں پریشانی. اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ ہے زیر و بم. زیر و بم اس کے معنی ہیں، یعنی یہ ایک موسیقی کی اصطلاح ہے. موسیقی کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں زیر کے معنی ہیں نیچے اور بم کے معنی ہیں اونچے، یعنی اونچی آواز اور نیچی آواز. اسی کو زیر و بم کہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، شاعر کے مطابق نئی تہذیب آنے پر لوگ کس زبان کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہم ابھی دیکھیں گے. اس سوال کا جواب کیا ہوگا جب ہم اشعار کی تشریح کریں گے. پھر اسی طرح سے دوسرا سوال جو ہے وہ ہے، کیا لوگوں کو پرانی تہذیب کا کچھ غم ہوگا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ بھی ہم ابھی اشعار کی تشریح میں دیکھیں گے. پھر تیسرا سوال ہے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کا جواب کیا ہوگا. تو پیارے بچوں، اب ہم ان اشعار کی تشریح، ان اشعار کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکبر الہ اپنی اس نظم نئی تہذیب میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو شاعر کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے، ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی. ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باقا سے ضم ہوگی. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اردو ایک شیرین اور میٹھی زبان ہے اور اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص درجہ ہے. بدلتے زمانے میں لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگ اسے ناواقف ہوں گے اور اس کا نام تک بھول جائیں گے. اس کے بدلے لوگ مغربی زبان کی طرف متوجہ ہوں گے اور مغربی زبان میں بولنا اور لکھنا فخر بن جائے گا. مغربی زبان پڑھنا اور لکھنا ایک شان اور امتیاز سمجھا جائے گا. بازار میں ہر طرف یورپی کتابوں اور رسائل کا انبار ہوگا اور لوگ مشرقی علوم سے دور ہو جائیں گے. یعنی جو اکبر الہ آبادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے اردو زبان، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا بلکہ مغربی زبان کی طرف توجہ دیں گے اور اپنی اصلی زبان کو بھول جائیں گے. پھر دوسرا شعر اس طرح ہے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں جب نئی تہذیب مکمل طور پر حاوی ہو جائے گی تو شرافت کا معیار دنیا کی نظروں میں بدل جائے گا. کچھ دوسری قسم کے لوگ
शरीफ कहलाएंगे जो असल में शरीफ न होंगे, बल्कि उन्होंने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा होगा। जो इस वक्त अपनी शराफत पर नाज कर रहे हैं, इनका कहीं नाम व निशान न होगा। जो लोग हकीकत में इज़्ज़तदार होंगे, उनकी कदर कीमत न होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से और एक शेर अकबर इलाहाबादी का इस तरह है, किसी को इस तगैर का न हिस्स होगा न गम होगा, हुए जस्सा से पैदा इसी के ज़ेर व बम होंगे। तो शायर कहते हैं कि हालात, ज़माने के हालात, दुनिया के हालात बदल जाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, लेकिन किसी को एहसास न होगा, कोई अफसोस नहीं करेगा और किसी को गम न होगा, जिससे साज पैदा होंगे, इसी के ज़ेर व बम पर थरकते और नाचते होंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से और एक शेर है, वो ये है, तुम्हें इस इनकलाब दोहर का क्या गम है ए अकबर, तुम्हें इस इनकलाब दोहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक हैं वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे। शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ए अकबर, तुम्हें इस इनकलाब का गम क्यों है, होने को कौन टाल सकता है, ऐसा होकर रहेगा, बुरे दिन आने वाले हैं, ये सब अफसोसनाक है, मगर इस वक्त शायर ज़िंदा न रहेगा और वो इससे पहले ही दुनिया से रुखसत होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे अकबर इलाहाबादी के अशार जो नई तहज़ीब में वो फरमाते हैं। तो ये थे उनका तशरीह, उनका मानी और मकसद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनका मानी, मकसद और इनकी तशरीह समझ में आई होगी। तो जो आखिर पर सवाल 2-3 दिए गए हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन सवाल के जवाब खुद भी दे सकोगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।